اگر ایک انسان کے سامنے کوئی اسلامی ویڈیو آ رہی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں آ رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے وہ ایک سائن ہے۔ تو اب اگر ایک انسان اس پہلے سائن کو اگنور کر دیتا ہے، اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوسرا سائن دکھاتے ہیں۔ وہ دوسرا سائن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس کے پاس بھیجتے ہیں ہدایت کے لیے۔ وہ اس کو کوئی ہدایت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو بھی میں آپ کو ذرا اچھے سے آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اب اگر آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی انسان آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ انسان آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، یا دوست وغیرہ بھی، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے، آپ کو نیکی کرنے کا بار بار کہہ رہا ہے، تو وہ انسان یہ سب خود نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اس انسان سے یہ سب کروا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی بھی انسان جس کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، وہ آپ کے پاس دین کی بات لے کر آتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، تو اس کو سنیں اور سمجھیں، کیونکہ وہ انسان آپ کے پاس خود نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اس انسان کو آپ کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب اس دوسرے سائن میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست یا گھر والے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری آ جاتی ہے اور آپ پر نہیں آتی، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کا۔ اب اگر ایک شخص اس دوسرے سائن کو بھی نہیں سمجھتا اور پھر بھی گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تیسرا سائن دیتے ہیں، اور یہ تیسرا سائن پہلے دو سائن سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ تیسرا سائن کیا ہے؟ چلیں ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ کہ آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش زبردستی شامل ہو جائے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ آزمائش کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی برا انسان، بیماری، معذوری، برا وقت، یا کچھ بھی جو ایک انسان کو ناپسند ہے، انسان کی پسند کے خلاف ہے، اور وہ آزمائش انسان کو یہ احساس دلائے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت 21، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ وہ ادنا عذاب دیں گے ان کو اس دنیا میں، مطلب کم عذاب دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ تو اس کا جواب بھی دے دیا، تاکہ وہ گنہگار لوگ توبہ کر لیں اور ہماری طرف لوٹ آئیں۔ تو اس دنیا میں آپ کو جو بھی تھوڑی سی سزائیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سائن ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اگر آزمائش آئے تو وہ توبہ کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے چوتھا سائن ہے، اور اگر کوئی نافرمان اس چوتھے سائن کو بھی نہیں سمجھتا تو اس شخص کے لیے آخرت میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھا سائن کیا ہے؟ چلیں ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص کو ہر طریقے سے اللہ کی طرف سے سائن مل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شخص اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، تو پھر اللہ اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو بے مقصد کر دیتے ہیں، اللہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تباہی تو یہ ہے کہ ایک بندہ مر جائے، یا کسی بندے پہ ایسی بیماری آ جائے کہ وہ بستر پر آ جائے، یا پھر کچھ ایسا ہو کہ اس سے ساری نعمتیں چھین لی جائیں، تو آپ غلط ہیں۔ بلکہ اس انسان کو اللہ صحت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، لیکن صرف اور صرف اس وقت تک جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر پہ تباہی ہے کیا؟ تو اصل تباہی یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی سے اللہ نکل جائے اور اس کے دل میں اللہ کو چھوڑ کر اس دنیا کی چیزوں کی محبت بھر جائے۔ اور جس انسان کی زندگی کا مقصد دنیا بن گیا اور اس کے دل میں دنیا کی محبت بھر گئی، تو وہ شخص تباہ ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر ایک شخص جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے، اور اس پہ کوئی آزمائش نہیں آ رہی، عذاب نہیں آ رہا، تو اس انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اس کو اللہ نے دنیا دے دی ہے اور اس سے آخرت لے لی ہے۔ آخرت لے لینا مطلب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، سوائے عذاب کے۔ قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 19، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہ تھے وہ چار سائن کے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ان چار سائنز میں سے کون سا سائن دیکھنے کو ملا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ فی امان اللہ۔